بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ۔ پیارے دوستو، یہ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ ہے اور سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک ہے کہ نماز بھی اس کے بغیر نامکمل ہے، اور ماشاءاللہ سے چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی چاہے اسکولوں میں دیکھا جائے، چاہے مدرسوں میں دیکھا جائے، سورہ فاتحہ کو زور و شور سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اول سورہ مبارکہ ہے، تو ایسے میں سب کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک ایسی سورہ مبارکہ جو کہ ماشاءاللہ سے سب کو یاد ہوتی ہے، تو اس کا وظیفہ کرنا بھی بڑا ہی آسان ہے، کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ یہ وظیفہ جمعے کے دن آپ نے کرنا ہے۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فضیلت یہ رکھتا ہے اگر آپ یہ وظیفہ جمعے والے دن کرو۔ تو ایک طرف سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ مبارکہ، دوسری طرف جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کا تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جس میں انسان کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور جمعے کے دن آپ اگر کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ثواب کا عمل کرتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ کر ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جن پر قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور اس میں سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کیسے نازل ہوئی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کو دو نور مبارک ہوں۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ جس نے ان کو یاد کر لیا یہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں بڑے فائدے چھپے ہیں۔ اب اس کے بے شمار وظائف ہیں۔ سورہ فاتحہ رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ مشکلات کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہو، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی بیماری یا تکلیف نے جکڑ کے رکھا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ ایک گلاس پانی کا لے کر اس میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے۔ اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک لازمی پڑھے۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی وہ خود پی لے، یعنی جو بیمار شخص ہے۔ اگر بیمار شخص میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کر سکے تو کسی اور سے یہ عمل کروا کے وہ پانی پی سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور وظیفہ ہے جس سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ آیت مبارکہ پڑھنے میں جتنی آسان ہے فضائل کے اعتبار سے اتنی زیادہ مالا مال ہے کہ جو لوگ جس انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی خاص حاجت ہو، کوئی مراد ہو اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھے، انشاءاللہ اس سے اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 550 بار پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس کی جائز حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اس کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا۔ تو جن مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے، جس سے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی آپ کی مراد ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور پوری ہوگی۔ تو آپ نے جمعے والے دن بعد نماز عصر یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے والے دن کرتے ہیں تو زیادہ فضیلت اور برکات ہیں اس کی۔ تو جمعے والے دن بعد نماز عصر باوضو ہو کر آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اب اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے فوراً بعد وظیفہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو برقرار ہوگا، تو آپ کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو دوبارہ وضو کر لے۔ تو دوبارہ وضو بنانے کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 70 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یاد رہے جب پہلی بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی جتنی بار رہتی ہے وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے۔ ٹوٹل آپ نے 70 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پہلی بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، باقی جتنی مرتبہ بچی ہے وہ آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو بڑا آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، 70 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ بس یہ اتنا سا وظیفہ ہے جسے ہر ایک مسلمان بہن بھائی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد میں کی کامیابی کے لیے، جائز حاجات کے لیے اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مقصد اس کا پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔